بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں مولانا محمد حسین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صد اللہ ایامکم سیدہ۔ ضامنان یتیمان، سلطان عرب العجم، بادشاہ خراسان، امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی، کیونکہ آپ نے منصور دوانقی کے زمانے میں جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو وہ آپ کے والد کے غم میں اس وقت کیفیت کم ہوئی جب آپ کی ولادت ہوئی، جو آپ کے دادا کی شہادت خلیفہ وقت کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اس غم کی کیفیت کو آپ کی ولادت نے کم کیا۔ 11 ذوالقعدہ کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ منصور دوانقی کا زمانہ ہے، اس کے بعد مہدی کا زمانہ آتا ہے۔ مہدی بظاہر ایسا تھا جیسے وہ اولاد علی پر ظلم نہیں کر رہا ہو اور ان کو ڈھیل دے رہا ہو، لیکن بباطن اس نے بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے، امام علیہ السلام کی عمر اور آگے جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت خلیفہ وقت کے زہر دینے سے ہو جاتی ہے۔ اب امام یہ سب چیزیں دیکھتے رہے۔ امام ہشتم نے اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی کو ایک خاص طریقے پر استوار کیا۔ یہاں سے میں چاہوں گا کہ مولانا محمد حسین مسعودی صاحب سے کہ آپ کی زندگی کے حالات تو بہت طویل ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں یہاں ایک مختصر وقت میں ناظرین تک ایسی باتیں پہنچ جائیں جو بہت ان کے لیے کارگر ثابت ہو۔ ہم اس یہاں معجزات بھی چاہیں گے تھوڑے سے ڈسکس کرنا آپ سے، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ امام نے کس طرح اسٹریٹجی اپنی بنائی وہ بھی آپ سے معلوم کریں گے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی شخصیت یوں تو ایک جیسا ہی سب کا وہ رہا ہے طریقہ، لیکن یہاں ان کی انفرادیت کیا تھی امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ قال علی رضی اللہ علیہ السلام، میرے مولا 8ویں امام کا یہ جملہ کہ جب آپ نیشاپور پہنچے ہیں اور مدینے سے آپ کو ہجرت کرا کے یہاں لایا گیا، تو آپ کا ایک جملہ بڑا مشہور و معروف ہے، جسے سلسلۃ الذہب بھی کہتے ہیں اور حدیث ذہب کے نام سے بھی مشہور ہے، کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخلہ کان آمنا عن عذابی۔ اور پھر کچھ دیر سکوت فرماتے ہیں، اور پھر سکوت فرمانے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، یعنی گویا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی آمن عن عذابی، یعنی جو بھی میرے اس کلمہ لا الہ الا اللہ میں آ گیا وہ قلعہ ہے کہ جو تمام عذاب سے انسان کو محفوظ کرنے والا ہے۔ اور پھر مولا خاموش رہے، اور چند دقیقوں کے بعد پھر فرمایا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، یعنی البتہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو قلعہ ہے عذاب سے بچانے والا، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی شرائط کے ساتھ ہے، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں اور ہم ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے، یعنی گویا اب اپنے وجود کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس طرح وابستہ کر دیا کہ جس کو دوسرے الفاظ میں بس میں ایک جملہ کہہ دوں کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی ومن دخلہ حصنی آمن عن عذابی۔ یہ خود خانہ کعبہ کے لیے خداوند عالم نے کہا ومن دخلہ کان آمنا،
یعنی یہ سارے کے سارے جو بھی آیات الہیہ ہیں، اب بس یہاں سے میں اس آپ کے جملے کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ وقت بھی یقیناً کم ہوتا ہے، کہ جو بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، نبی اللہ کی نشانی ہے، اولیاء اللہ کی نشانی ہے، ولی اللہ کی نشانی ہے، امام اللہ کی نشانی، تو یہ مولا امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام یہ برج امامت کی 8ویں نشانی ہے خداوند عالم کی، جسے حجت خدا کہا جاتا ہے۔ برج امامت کی 8ویں نشانی ہے۔ اچھا، میں یہاں 2 موضوعات کی طرف چاہوں گا ناظرین تک پہنچائیں، اور بہت سے ناظرین ویورز ہمارے ایسے ہیں جو پہلے سنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہماری نئی نسل جو ہے وہاں تک بات پہنچانا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ترتیب سے ایک تو ہرنی کا واقعہ ہے، ضامنان آہو جس کے لیے مشہور بھی ہیں، اور دوسرا واقعہ نماز عید کا، جب خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو بھیجا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے نانا کی طرح سے جاؤں گا عیدگاہ تک، اور آپ سواریوں سے اتر کے پیادہ چلنے لگے، تو تمام سوار جو گارڈز تھے، ان کے جو اہلکار تھے، وہ سب اتر گئے، اور لوگ جو جمع ہوتے چلے گئے، اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے، تاکہ جب خلیفہ وقت تک اطلاع پہنچی تو اس کو اپنا متزلزل نظر آیا اپنا اقتدار، حالانکہ اس میں اقتدار کا کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسا وہ نہیں تھا، لیکن ہمیشہ سے تمام جو خلفاء اس طرح کے گزرے ہیں ان کو اپنے اقتدار کا خوف رہتا ہی ہے اہل بیت اطہار سے۔ تو آپ کو پھر انہوں نے خلیفہ وقت نے کہا کہ تو میں چاہتا ہوں ذرا وہ واقعہ کس طرح سے وہ ناظرین تک آپ پہنچائیں گے۔ بہت اچھا آپ نے حوالہ دے دیا، اور پہلے والے سوال اور اس کا ایک چھوٹا سا جملہ اگر جوڑ لیں تو وضاحت ہو جائے گی اس پورے واقعے کی کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ یعنی خود جب ہارون رشید کے بعد مامون اور امین 2 بیٹے تھے، اور یہ دونوں اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے، اور دونوں کے جنگ و جدال کی وجہ سے، سازشوں کی وجہ سے، ایک دوسرے پہ اقتدار کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے جو تک و دو ہو رہی تھی، اس سے میرے مولا کو ایک تھوڑا سا وہ پہلو ملا تھا جسے امن کا کہہ سکتے ہیں، وقفہ۔ مولا کو اپنے دین کے فروغ کے لیے وہ موقع فراہم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے پورے یوں سمجھ لیے کہ ایران کا علاقہ، اور بالخصوص مدینہ اور اس کے اطراف، اور کوفہ، اور پھر یہ بصرہ اور بغداد، یعنی چپے چپے تک مولا کو اپنے پیغام کے پہنچانے کا موقع مل گیا۔ بالخصوص مدینے میں بیٹھ کر کے آپ جس طریقے سے مسجد نبوی کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور ایک مسند لگتی تھی، اور لوگ جوق در جوق آ کر کے اور اہل علم آ کر کے اپنے مسائل میں رجوع کرتے تھے، تو یہ پورے عالم اسلام میں اس کا ایک چرچہ ہو رہا تھا کہ جناب علوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد اور دین الہی اور دین اسلام اور شریعت محمدی کو اگر سمجھنا ہے، اور روح اسلام کو اگر سمجھنا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کے در پہ بیٹھے ہوئے فرزند رسول خدا 8ویں امام علی رضا کے پاس لوگ رجوع کریں۔ اچھا، یہ بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ اب اسی سلسلے کی کڑی وہ بنتی ہے کہ جب مامون رشید آیا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے ساتھ یہ شیعان حیدر کرار اور مسلمین، کیونکہ مدینے میں، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی خاص مکتب کے امام ہیں، نہ، یہ مسلمانوں کے امام تھے، یہ بات ذمہ داری کے ساتھ عرض کرو، اور تمام مدینہ آپ کی طرف رجوع کرتا تھا، تمام اہل اسلام آپ کی طرف رجوع کر رہے تھے اس زمانے میں۔ میں اتنا بہرحال کہہ دوں کہ علماء بزرگان اہل سنت کی ایک بہت بڑی تعداد، ابن حبان ہو جائیں یا ابن حجر عسقلانی ہو جائیں یا اور دیگر سیوطی وغیرہ، یہ سب نے جس طریقے سے خود امام رضا سے فیض حاصل کیا، یعنی ان کے دربار میں جا کر کے توسل کا سلسلہ قائم کیا، اور جو دربار سے ان کے فیض حاصل کیا، ان کے روضے سے جو فیض حاصل کیا ہے، یہ تاریخ میں معین ہے، یہ تاریخ میں محفوظ ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو علماء اہل سنت نے جس طریقے سے فرزندان رسول کی طرف رجوع کیا، وہ اپنے ایک تاریخ کا باب ہے، میں وہاں نہیں جا رہا، بس
اس موقع پر پھر مامون رشید نے کیا کیا کہ ولی عہدی کے لیے طلب کر لیا کہ اب نہ مدینے میں رہے نہیں، یہ ہمارے پاس ایران طوس میں آ جائیں اور نشاپور آ جائیں اور مرواز کے راستے سے آ جائیں، یعنی گویا ہمارے پاس آ جائیں تاکہ ہم ان کو اپنے ساتھ رکھ کر کے ایک تو تائید لے لیں اور دوسرے ان کی ہر افعال پر حکومت کی نظر ہو جائے۔ لہٰذا بہرحال اس نے پھر مختلف چیزیں کی اور وہ اس کا ایک ولی عہدی کا سلسلہ، اور اس کو امام نے منع کیا اور اس کو انکار کیا، اور پھر اس نے حوالے دیے اور پھر اسے کہا کہ یہ یا تو بادشاہ بنیے یا ولی عہدی قبول کیجئے۔ تو بہرحال لیکن اس کی بھی شرائط رکھی مولانا کہ میں کسی بھی معاملات میں ولی عہدی والے کوئی بھی افعال انجام نہیں دوں گا، کوئی کام نہیں کروں گا، بس ولی عہدی آپ کہہ رہے ہیں تو ہم قبول کر رہے ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے میرے کسی حکومتی معاملہ۔ کیونکہ ظالم کے ساتھ، یہ بات سمجھنی چاہیے سب کو، ظالم کے ساتھ ہونے کے بعد جو بھی ظلم وہ کرتا ہے اور اس میں میری شراکت ہو جاتی ہے تو میں بھی ظالموں کے باب میں آتا ہوں۔ لہٰذا ائمہ اس چیز کو سختی سے منع کرتے تھے کہ کوئی ایسا کام آپ نہ کریں کہ ظالم حکمراں کے مددگار ثابت ہو۔ اس لیے اس روش کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ مشکل ترین دور میں بھی دیکھو کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر کے انسان کے لیے یہ ایک مثال دی کہ کس طریقے سے اگر تمہیں معاملات میں رہنا بھی حکومت کے تو اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اس میں بہت سارے خود علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی، اور انہوں نے تائید بھی کی، ان کا بھی پورا واقعہ ہے، وہ بہت ایک تفصیلی بات ہو جائے گی، ابھی ہم وہاں نہیں جا رہے۔ لیکن پھر وہی ہوا کہ اس نے نماز عید کے لیے تو امام نے منع کیا پہلے، اور منع کرنے کے بعد پھر وہ زبردستی جب اس نے اصرار کیا تو امام نے کہا اچھا میں تو نماز عید ویسے پڑھاؤں گا جیسے میرے رسول اور میرے جد پڑھاتے تھے، میرے نانا پڑھاتے تھے، اس طریقے سے میں کیا ہے نماز عید کو ادا کروں گا، یعنی میں وہ طریقہ۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس کو اندازہ نہیں تھا، لیکن امام جب اس دن نکلے تو عجیب شان سے نکلے۔ وہ بادشاہوں کا جو طریقہ تھا، جو رائج ہو گیا تھا عامۃ المسلمین کے اندر، اس کے بالکل برعکس کیا کہ آپ نے اپنے یعنی یوں کہیے کہ چوغے کو اور کرتے کو بھی تھوڑا سا اوپر رکھا، پیر ننگے تھے، تکبیر بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اچھا اب جب گھر سے باہر نکلے تو وہ حکمراں کے جو ولی عہد کے ساتھ پورا لشکر چلتا تھا، جب اس نے کیونکہ وہ عید کی تیاری سے آئے تھے، اور جب امام کو سادہ لباس میں اور وہ بھی اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ ننگے پیر پیدل تکبیر بلند کرتے ہوئے نماز عید پڑھانے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی اترنا پڑا، اور اس کے بعد پورا جیسے کہ آپ نے ایک اشارہ کیا کہ وہ ساری چیزیں ہوئیں کہ خبر پہنچی کہ یہ لوگ تو گریہ وزاری کر رہے ہیں، لوگ تو امام کے اس فعل سے اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں خطبہ دیتے دیکھتے تو ہماری حکومت ہی نہ چلی جائے۔ تو اس خوف سے اس نے پھر امام کو فوراً پیغام بھیجا کہ اچھا آپ نماز عید رہنے دیں، وہ پیش امام صاحب جو پہلے پڑھاتے تھے وہی پڑھائیں گے مثال کے طور پہ، اور کہیں انقلاب نہ آ جائے خوف سے اس نے دوبارہ جو پہلے سے پیش امام عید کی نماز پڑھاتے تھے انہی کو بھیج دیا۔ اور یہ ہمیشہ سے تمام عباسی خلفاء اور اموی خلفاء کو تو خاص طور پر یہ خدشات اور یہ ڈر اور یہ خوف رہتا ہی ہے۔ اچھا ایک واقعہ ہرنی کا ہے جو ضامن آؤ جس بنا پر آپ کہلاتے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا وہ واقعہ شارٹ میں مختصر اگر بیان کریں تو پھر بس ہم اپنا پروگرام وائنڈ اپ کر دیں گے۔ آج ہمارا پروگرام کا وقت کچھ زیادہ طویل نہیں ہو سکے گا۔ اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسے واقعات جو جانوروں کے حوالے سے ہو تو وہ تمام ائمہ کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ایک سلسلہ رہا، خصوصاً حضرت علی مرتضیٰ جب خانہ کعبہ میں آئے تو اژدہا آ گیا، اور وہاں سے بھی ایک سلسلہ ہے۔ پھر رسول خدا کے پاس کبھی اونٹ آتا ہے، کبھی اونٹنی آتی ہے، وہ واقعات بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس طرح سے مولا علی کے ساتھ شیر آ رہا ہے اور وہ بات کر رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ بطخیں آتی ہیں وہ بات کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے 8ویں امام جب اس نیشاپور کے خطے میں تھے تو وہاں پر جب گزر ہو رہا تھا تو ایک ہرنی جو تھی اس کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی شکاری نے شکار کر لیا اور اس کو جکڑا ہوا تھا، وہ اس کے شکنجے میں آئی ہوئی تھی۔ تو اس نے اپنی زبان میں امام سے ایک جملہ کہا کہ میں بچہ دار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں تو دانہ کھانے کے لیے آئی تھی اور غذا لینے کے لیے آئی تھی،
اور مجھے جا کر کے بچوں کو دودھ دینا ہے اور ان کو غذا فراہم کرنی ہے، لیکن یہاں شکاری نے میرا شکار کر لیا ہے، تو لہٰذا اگر یہ شکاری مجھے اتنی مہلت دے دے اور چھوٹ دے دے کہ میں جاؤں اور اپنے بچوں کو غذا دے کے واپس آ جاؤں تو میں پھر اسیر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے یہ ساری باتیں سنی، اچھا لوگوں کو تو نہیں سمجھ میں آ رہی، امام کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ امام نے گویا اس سے تقاضا کیا کہ بھائی اس ہرنی کو چھوڑ دو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ہرنی واپس آئے گی۔ اب اس کو تعجب بھی ہوا۔ اچھا بات یہ ہے کہ امامت یہی معجزات کی ایک شکل بھی ہے، اس لیے کہ آپ غریب الغربا تو کہلاتے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آج بھی یہ غریب الغربا کس لحاظ سے اچھا یہ بھی میں چاہ رہا تھا بات کرنا اور پوچھنا کہ غریب الغربا کا بھی تو بہرحال وہ واقعہ صرف اتنا ہی تھا کہ چلے میں پہلے وہ واقعے کو مکمل کر دوں۔ اچھی بات ہے کہ وہ ہرنی وہ امام نے ضمانت دی کہ میں ضامن بنتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی۔ اچھا جانور چھوٹ جائے اور پھر واپس آ جائے یہ خود ایک معجزے سے کم تو ہے ہی نہیں نا۔ تو اس نے بھی شکاری نے مولا کے کہنے پر امتحان کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کتنی مطلب جو ہے بعد میں حقیقت نظر آ رہی ہے یا ہے یا نہیں ہے، تو ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہی ہوا کہ وہ کچھ دیر کے بعد واپس آئی، اور واپس آنے کے بعد مولانا نے کہا بھائی یہ تمہاری ہرنی تمہارے حوالے۔ تو جب اس نے یہ چیز دیکھی تو اس نے ہرنی کو بھی چھوڑا، اور بہرحال کہتے ہیں کہ وہ مشرف با اسلام کہیے یا مشرف با ایمان ہو گیا، یعنی گویا کہ مطیع فرما بردار ہو گیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ائمہ اس طرح کے دکھاتے رہتے تھے کہ غریب الغربا کس بنا پر کہا جاتا ہے آپ کو وہ بھی بیان کر دیں تو ایک مختصر۔ غریب الغربا تو دیکھیے غریب عربی کا غریب ہے، یہ اردو والا غریب نہیں ہے، پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا ائمہ کبھی بھی غریب نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ امیر ہی ہوتے ہیں، اس لیے تو ہم امیر المومنین ہی کو تو مانتے ہیں، وہ تو مومنوں کے امیر ہوتے ہیں، مومنوں کے۔ ہاں وہ کیوں ہوتا ہے یہ صرف اس لیے کہ یہ وطن سے دوری کو غریب کہا جاتا ہے، غریب الوطن، غریب الوطن۔ تو وہ غریب الغربا مثلا کیا ہے، غرباؤں میں سب سے زیادہ غریب، کیوں کہ فرزند سب تو بہرحال مدینے میں رہ گئے لیکن اولاد رسول کو مدینہ نہیں مل پایا۔ یہ عجیب و غریب ایک تاریخ ہے اسلام کی اپنی جگہ۔ بس وہ کیا ہے، جب ان کو مدینے سے لے جایا گیا تو وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ مدینہ چھوڑنا ایک آل رسول کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ ہی وہ ہوتا تھا کہ مدینہ چھوڑے، اور پھر مدینہ چھوڑنا پڑا، اسی لیے غریب الغربا کا آپ کو لقب ملا کہ سب سے زیادہ دور، یعنی عرب سے لے کر کے سارے ائمہ عرب کی حدود تک ہیں، یعنی ان کی مزارات، ان کے روضات وہ عرب میں ہیں، لیکن عجم تک جو پہنچے، اسی لیے سلطان عرب والعجم بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ خوش بھی ہو سکتے ہیں کہ چلو ایک تو عجمی امام بھی، حالانکہ یہاں یہ چیز نہیں کہنی چاہیے، امام نہ عجمی ہوتا ہے نہ عربی ہوتا ہے، یہ تو صرف آفاقی منزل ہے، وہ تو زمین و آسمان کا امام ہوتا ہے، لیکن کم از کم ایک امام مگر، لیکن یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عراق میں 6 معصومین ہیں، لیکن وہ بات نہیں ہے کہ جو ایک عجم میں۔ اچھا آج بھی وہاں پر جس طرح مرجع خلائق ہے وہ مقام، وہ بھی میں چاہتا ہوں ذرا ایک مختصراً تذکرہ کر دیں تو اچھا ہے۔ دیکھیے اس وقت بھی لوگ جاتے ہیں جو روزے کی شان میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام کی ہے، وہ بہرحال دوسری کہیں جگہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی ہے، یعنی 24 گھنٹے جس طریقے سے وہاں رش ہوتا ہے ضریر کے اوپر، وہ واقعاً ایک عجیب منزل ہے، اس کی کیفیت اور ہے۔ لیکن میں اس سے زیادہ بڑھ کر کے کہنا چاہوں گا کہ یہ امام رضا علیہ السلام جو مشہد میں آپ کا روضہ ہے، اس کی طاقت اتنی ہے، ویسے سارے ائمہ کے روضے کی طاقت یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن ظاہری جو ہمیں اور آپ کو نظر آنے والی طاقت ہوتی ہے نا، کہ آپ کے روضے کے اور استان قسط رضوی جسے کہتے ہیں، امام رضا کا جو استان ہے، وہ پورا شہر امام رضا کی ملکیت ہے، اس روضے کی ملکیت ہے، بلکہ اب نیا شہر پورا ڈیولپ کر دیا ہے اسی کیا ہے امام رضا کے روضے سے۔ پھر اس کے ساتھ کتنی ہی فیکٹریاں، کتنے ہی کارخانے جو امام رضا کی ملکیت ہیں، نان رضوی کے نام سے بڑی مشہور، جو بھی جاتا ہے ایران
وہ دیکھتا ہے وہاں پر کہ کیا ہے نان رضوی ہر جگہ آپ کو ملے گی، تو وہ پوری پروڈکشن وہیں سے ہے۔ اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کے میں کہوں گا کہ ایران کی حکومت سے زیادہ اقتصادی لحاظ سے پاورفل امام رضا کا روضہ ہے۔ بلکہ اور بھی ابھی یہ کورونا آیا ہے، یہ کووڈ کا زمانہ آیا ہے، کووڈ کے زمانے میں جو کورونا کے اخراجات ہیں علاج معالجے کے، وہ ایران گورنمنٹ نہیں بلکہ امام رضا کے روضے سے پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ ویکسین ہو جائے، یہ علاج، یہ اس کے اخراجات امام رضا اٹھا رہے ہیں۔ یعنی وہ دنیا میں بھی شفا دیتے ہیں، ظاہری دوا بھی دیتے ہیں، اور روحانی دوا تو ہے ہی ان کے دربار میں۔ وہ ذری سے مس ہو کر کے بھی تم کیا ہے اپنے روح کی بھی صحت لو، اور اگر بیمار ہو جاؤ، بیمارستان امام رضا بھی موجود ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ یعنی ایک بڑا طویل سلسلہ ہے۔ یعنی گویا آج یوں کہیے کہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ، لیکن یہ کہ وہ بات نہیں ہے جس معنی میں اس کو کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر حکومت اسلامیہ ایران کی پشت بانی امام رضا علیہ السلام کر رہے ہیں، یوں کہہ لیں تو بہت مناسب رہے گا۔ بہت بڑی بات ہے کہ ایک مملکت ہے اور اتنی واضح اور اہم مملکت، اور اس کی پشت پناہی پر امام رضا علیہ السلام کی اقتصادی صورتحال بھی اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ حکومت وقت کی بھی مدد کر رہے ہیں، ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے۔ آج ہمارے پروگرام کا وقت اب تمام ہونے کو ہے۔ میں اس ایک واقعے، چھوٹے سے واقعے کے ساتھ اس کو تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نیشا پور میں تھے کہ ہارون رشید نے آپ کو ایک خط لکھا، اور اس نے اپنی صحت اور کھانے پینے سے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے اس کا ایک جواب دیا۔ ایک طویل جواب ہے، میں مختصر بیان کروں کہ آپ نے لکھا: اے بادشاہ، تمہارے جسم کی مثال ایک مملکت کی مثال ہے، تمہارا دل اس کا دارالحکومت ہے، تمہارا دماغ اس کا حاکم ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس کے کارندے ہیں، اور دیکھو جب کھانا شروع کرو تو نرم اور زود ہضم غذا سے شروع کرو، اور اس کے بعد اپنی عادت، خواہش، موسم، عمر اور طاقت کے حساب سے کھاؤ۔ ایک جامع فارمولہ ہے جو امام نے بتایا، اور جو قیامت تک کے لیے ایک فارمولہ متعین کر دیا گیا ہے۔ اس پر جو عمل کرے گا وہ صحت یابی حاصل کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام بلکہ اس میں ایڈ کر دیا کہ آج کی ماڈرن سائنس بھی یہی فارمولہ سکھا رہی ہے۔ اب جب آغا صاحب نے فرمایا آج کی ماڈرن سائنس، جیسا کہ جدید ہوٹلز میں بھی، بڑے بڑے ہوٹلز میں اسٹارٹر پہلے اور سوپ پہلے پیش کیا جاتا ہے، جو امام نے فرمایا کہ نرم اور زود ہضم غذا سے شروع کرو تاکہ انزائمز معدے کے اندر تیار ہو جائیں، جب کھانا کھائیں تو پھر اس کو اپنے جسم جو ہے بھاری نہ فیل کرے، آرام سے اس کو قوت ہاضمہ، اس کا جاذبہ اور اندر جو قوت ہے اس کو ترتیب سے اس کو سیٹ کر دے غذا کو، اور صحت صحیح رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عین الرضا کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔